فرسٹ ایئر کی چوتھی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر میر انیس کی لکھی ہوئی اس کا دوسرا بند ہے۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کب کو تیہو و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ تشریح ہے، میدان کربلا میں صبح عاشور مکمل نورانیت، سہانے پن، کامل روحانیت کے ساتھ نمودار ہوئی، جہاں تیتر، چکور، بٹیر نما پرندے اور مور کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سورج کی کرنوں نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر دیا، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، دشت کربلا انتہائی سہانا ہو گیا، فضا کی خوشگواری اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس سے اثر پذیر ہو کر انواع و اقسام کے سریلے پرندے نغمہ سرائی سے آمد سحر کا استقبال کرنے لگے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ صبح کے عالم میں سورج کی کرنیں ماحول کو نورانی بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیشانی سے پھوٹنے والا نور دشت کربلا کو حسن بخش رہا تھا۔ پو پھوٹنے سے قبل حضرت امام علی مقام آپ کے انصار و اہل بیت نے عبادت الہی کا فریضہ سر انجام دیا۔ نماز تہجد، نماز فجر، تسبیح اور ذکر الہی میں مصروف رہے۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر نے اذان دی۔ سب چھوٹے بڑے ذکر و عبادت میں مصروف رہے۔ اسی عالم میں سورج کی کرنیں میدان کربلا میں پڑیں اور ماحول نورانی بن گیا۔ بقول شاعر، صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ میدان کربلا میں رنگ برنگے اور خوبصورت پھول کھلنے لگے۔ ان پھولوں کا حسن دیکھ کر سریلی آواز والے پرندے چہچہانے لگے۔ ٹھنڈی ہوا نے غنچوں کو کھلنے پر مجبور کر دیا۔ پھولوں کا کھلنے منظر دیکھ کر پرندے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، سریلی آوازیں بلند کرنے لگے۔ ہوا اتنی ٹھنڈی اور نرم و نازک تھی کہ جسم جگر تک سرایت کر رہی تھی۔ باد نسیم کی ٹھنڈک نے ماحول کو لطافت بخش دی تھی۔ یہی ٹھنڈی ہوا پھولوں کا کھلنے اور پرندوں کی نغمہ سرائی کا موجب بنی۔ اسی بند کا تیسرا شعر بڑا ہی تاریخی ہے۔ پھولوں سے سب شجر سرخ پوش تھے، طالب نخل کے سبد گل فروش تھے۔ سرسبز و شاداب درختوں پر کثرت سے سرخ رنگ کے پھول کھل اٹھے۔ یہ منظر اس طرح معلوم ہوا کہ جیسے سرسبز درختوں نے سرخ لباس زیب تن کر لیا ہو۔ صنعت تجسیم کے مطابق درختوں کو مجسم پیش کیا گیا ہے۔ پھول کھلنے کے ساتھ ساتھ ہوا چلی، پھول درختوں سے زمین پر گرنے لگے۔ ہوا نے گرے ہوئے پھولوں کو خوبصورت درختوں کے تنوں کے گرد پانی دینے کے کم گہرے گڑھوں میں اس سلیقے سے چن دیا جیسے پھول بیچنے والوں کی ٹوکریاں پڑی ہوں۔ بقول شاعر، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ میدان کربلا میں سبز رنگ پر سرخ رنگ غالب آ رہا تھا۔ روایت ہے کہ عید کے روز حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بچپن میں اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے نئے لباس طلب کیے۔ جواب ملا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ خادمہ حضرت فضا نے پوچھا، کون؟ تو جواب ملا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ حضرت جبرائیل جنت سے 2 پوشاکیں لائے تھے۔ جوانان جنت کے سرداروں نے کہا، یہ دونوں تو سفید ہیں۔ پانی میں ڈال کر لباس نکالے گئے، ایک سبز اور دوسرا سرخ تھا۔ حضرت امام حسن نے سبز پسند کیا اور حضرت امام حسین نے سرخ پسند فرمایا۔ سید النساء العالمین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرا حسن زہر سے شہید ہوگا اور حسین تلوار سے اسلام پر قربان ہوگا۔ حضرت امام حسن زہر سے شہید ہو چکے تھے، آج سرخ قربانی کا موقع آ گیا۔ جو انصار الحسین 9 محرم کو شہید ہوئے، 10 محرم کی صبح امام علی مقام ان کے درمیان کھڑے تھے، جیسے شجر اسلام کے پھول آپ کے ارد گرد پڑے ہوں۔ تو اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ ایک فن استعمال کیا ہے جسے کہا جاتا ہے لفظی مرصع کاری
یعنی پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، تو اسے لفظی مرصع کاری بھی کہا جاتا ہے۔